بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے تقریباً 10 دن کے بعد ایک اعرابی بیابان سے چل کر مسجد نبوی کے دروازے پر آیا۔ اس نے اپنا چہرہ نقاب سے چھپا رکھا تھا۔ وہاں پر موجود صحابہ کرام کو اس نے سلام کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک پر درد و غم کا اظہار کرنے کے بعد پوچھا کہ تم میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی کی طرف اشارہ کیا۔ ان دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، چنانچہ وہ حضرت علی کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں بطور خاص سلامی دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اور وعلیکم السلام یا مضر۔ یہ جواب سن کر ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام بہت حیران ہوئے۔ اعرابی نے کہا، آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ حضرت علی نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی ہے اور تمہارے حال کیفیت مجھے بتا دی ہے۔ اعرابی نے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، علی ابن ابی طالب اور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں۔ اعرابی نے کہا، الحمدللہ۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا، تم عرب کے ایک مرد ہو، تمہارا نام مضر ہے، تم نے اپنی قوم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر دی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جمیلہ میں تم نے قوم کو یہ کہا تھا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ منور اور گفتگو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی۔ جو شخص اس کی پیروی کرے گا نجات حاصل کر لے گا۔ وہ یتیموں مسکینوں کا والی ہوگا، خچر پر سوار ہوگا، اپنے جوتے کو خود پیوند لگائے گا، شراب نوشی اور زنا کو حرام قرار دے گا، ناحق قتل و سود سے منع کرے گا، ختم الانبیاء ہوگا اور اس کی نبوت کا سکہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ وہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرے گا، رمضان المبارک کے روزے رکھے گا اور حج بیت اللہ کرے گا۔ اے لوگو، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ جب تم نے اس عمل کی طرف ان کی رہنمائی کی تو انہوں نے تیرے ساتھ ظلم و ستم کا سلوک کیا اور تجھے قید میں ڈال دیا۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور تیری قوم کو سیلاب سے ہلاک کر دیا گیا اور تجھے قید خانے سے خلاصی حاصل ہوئی، پھر اس کے بعد تیرے کانوں میں غیب سے یہ آواز پہنچ گئی کہ اے مضر، اس نبی آخر زماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور تو ان کے صحابہ کرام میں سے ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف جا اور ان کے روضہ انور کی زیارت کا شرف حاصل کر۔ تو تو منازل طے کرتا ہوا اب یہاں آ پہنچا ہے۔ جب اعرابی نے یہ ساری باتیں سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب چھلک اٹھا اور کہنے لگا کہ اے علی، آپ کو اس واقعے کی خبر کیسے ہوئی؟ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خبر دی اور فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد مضر میری قبر پر آئے گا، تم جب اس سے ملو تو میرا سلام اسے پہنچا دینا۔ مضر نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کی خوشخبری سنی تو خوشی سے آگے بڑھ کر حضرت علی کے سر پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، کرم ہوگا اگر آپ ان کے جوابات عنایت فرما دیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم جو چاہو سوال کرو۔ مضر نے کہا، اے علی، وہ کون سا نر ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں؟ وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے موجود ہوئی؟ ایسا رسول جو نہ جن سے ہو، نہ انسان سے اور نہ فرشتوں سے،
نیز چوپایوں اور درندوں میں سے بھی نہ ہو۔ ایسی قبر جس نے قبر والے کو اپنے ساتھ سیر کرائی ہو، ایسا حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا ہو، ایسا جسم جس نے ایک بار کھایا پھر کبھی نہ کھایا، زمین کا ایسا حصہ جہاں ایک مرتبہ سورج چمکا اور پھر آج تک نہیں چمکا اور نہ قیامت تک چمکے گا، ایسا پتھر جس سے زندے کی پیدائش ہو، وہ عورت جس سے 3 ساعت میں لڑکے کی ولادت ہوئی، وہ ساکن جو حرکت نہیں کرتے، وہ متحرک جو ساکن نہیں ہوتے، 2 دوست جو کبھی دشمن نہیں ہوتے، 2 دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوتے، شے کیا لاشے کیا ہے، رحم میں سب سے پہلے کس عضو کی شکل بنتی ہے، قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے۔ علم نبوت حضرت علی نے ان سوالات کے نہایت تفصیلی جوابات عنایت کرتے ہوئے فرمایا، جس نر کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے کہ جس کا نہ ماں ہے نہ باپ، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور وہ مادہ جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ نر جس کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور وہ رسول جو جنات، انسان، فرشتوں، چوپایوں، درندوں میں سے نہیں، وہ کوا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قابیل کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا، اور وہ قبر جس نے صاحب قبر کو اپنے ساتھ سیر کرائی وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں 3 دن تک رکھا اور سمندر کے اطراف و جوانب میں پھرتی رہی، اور وہ حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا تھا وہ چیونٹی تھی جو خوراک کی تلاش کے لیے باہر نکلی تھی کہ دوسری چیونٹیاں ایک ستون پر چڑھتی تھیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سر کے اوپر تھا۔ اس چیونٹی نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خبردار، تمہارے گزرنے سے مٹی نہ گرے، ورنہ اللہ کا پیغمبر تم سے تکلیف اٹھائے گا، اور وہ جسم جس نے ایک مرتبہ کھایا اور پھر قیامت تک نہ کھائے گا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا جس نے جادوگروں کے جادو کو ایک لقمے میں ختم کر ڈالا، اور وہ زمین کا ٹکڑا جہاں ایک مرتبہ سے زیادہ سورج نہیں چمکا وہ دریائے نیل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھاڑا اور اس کی گہرائی کی زمین دکھائی دینے لگی، سورج اس پر چمکا اور زمین سے غبار بھی اٹھا، لیکن حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے بسلامتی گزر جانے کے بعد پھر وہ مل گیا اور اپنی سابقہ حالت پر آ گیا، اور وہ پتھر جس سے حیوان کی ولادت ہوئی وہ پتھر تھا جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا ہوئی، اور وہ 2 ساکن غیر متحرک زمین و آسمان ہیں، اور تحریک سے یہاں مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، اور وہ 2 متحرک جو کبھی ساکن نہیں ہوتے وہ چاند و سورج ہیں، اور وہ عورت جس نے 3 ساعت میں بچہ جنا تھا حضرت مریم علیہ السلام تھی کہ 3 ساعت میں ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور وہ 2 دوست جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے وہ جسم اور جان ہیں، اور وہ دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوتے وہ موت و زندگی ہیں، شے مومن ہے اور لاشے کافر ہے، رحم میں سب سے پہلے جس چیز کی شکل بنتی ہے وہ شہادت کی انگلی ہے، اور قبر میں سب سے آخر میں جو چیز فنا ہوتی ہے وہ انسان کے سر کی ہڈی ہے۔ مضر نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے سوالوں کے نہایت ہی عمدہ جوابات سنے تو خوشی سے آپ کی پیشانی مبارک کو بوسے دینے لگا۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔